ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خاص ملاقات، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جناب عابد رسول خان صاحب سے، جو مائنارٹی کمیشن آندھرا پردیش کے چیئرمین ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جو سوالات اٹھائے اور جس کے آپ نے جوابات دیے، ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو مسلم لڑکیاں ہیں ان کی شادی میں بہت پرابلم آ رہی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو 25,000 کی مالی امداد دی جا رہی ہے جو ناکافی ہے. وہ بھی امداد چند لوگوں تک پہنچ رہی ہے، جو ضرورت مند ان تک کیوں نہیں پہنچ پا رہی ہے؟ دیکھیے، اس میں جب یہ اسکیم نکلا تھا، گورنمنٹ بڑی سوچ کے بعد کہ بھئی یہ جو تکلیفات مائنورٹی بچیوں کے لیے ہے اس کے لیے اسکیم نکالے تھے. مگر اسکیم نکالنے کے بعد ہم کو یہ سامنا کرنا پڑا کہ مسلمان فیملیز میں یہ اجتماعی شادیوں کے کافی خلاف ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ ایک جگہ آ کے شادی کریں. اس میں کافی حد تک دولہے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ آتا ہے کہ ہم اجتماعی شادی نہیں کریں گے. تو یہ بچے جو ہے لڑکیوں والے مجبور ہو جاتے ہیں کہ پھر سے کہیں نہ کہیں قرضہ کریں اور شادی کریں. تو مائنورٹی کمیشن سے ہم نے ایک سجھاؤ دیا ہے حکومت کو کہ اجتماعی شادیوں کو آپ روک کر کلیکٹر کو ذمہ داری دیجیے کہ اس کے ایریا میں جہاں بھی شادی ہو رہی ہے وہاں پہ منڈل ریونیو آفیسر شادی کے ٹائم پہ پہنچ کے وہ پیسے دلہا دلہن کو ڈائریکٹلی ایک ایف ڈی بنا کر دے دے. اور تو اس سے ہوتا یہ کہ وہ پیسے ان تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ اپنے جو بھی استعمال کے لیے یا کچھ قرضے لیے ہیں تو قرضے واپس کرنے کے لیے وہ استعمال میں لیتے ہیں. اور دوسرا سجھاؤ ہم نے یہ گورنمنٹ کو دیا ہے کہ اس کو 25 سے بڑھا کر 50 کریں، کیونکہ 25 میں کچھ نہیں ہوتا. اور تیسری چیز ہم یہ بتائے ہیں کہ آپ یہ سامان مت دلائیے، کیونکہ سامان دلانے میں ایک تو کافی ایلیگیشنس آ رہے ہیں کہ سامان بالکل کوالٹی اچھی نہیں ہے، ہاں، اور دوسری چیز ضرورت کا بھی نہیں ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ ایک فکس ڈپازٹ لڑکی اور لڑکے کے نام پہ بنا کے اگر دے دیتے ہیں تو دونوں اپنی مرضی سے کچھ خریدنا ہے تو خرید لیتے، یا شادی کے خرچے کو استعمال کرنا ہے تو استعمال کرتے. تو میں آپ میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پروپوزل پہ آپ لوگ بھی اپنی آواز اٹھائیے، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے بجٹ میں اس طریقے کا پروپوزل آندھرا پردیش میں آئے کہ 50,000 روپے ہر شادی کے جوڑے کو، جو بھی نیو کپل کو، اور یہ بھی اجتماعی شادی سے ہٹ کے کلیکٹر کو ذمہ داری دے کر، اور وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ میں مائنورٹی ویلفیئر آفیسر رہتا ہے وہ شادی کے موقع پہ شادی اٹینڈ کر کے فوٹوز لے کے وہاں پہ وہ چیک دے دیے تو اس میں صحیح طریقے سے کام ہوتا ہے. لیکن سب تک یہ اور لوگوں تک کیوں پہنچ نہیں پا رہا؟ کچھ لوگوں تک ہی محدود ہے. لے رہے نہیں لوگ. میرے پاس خود اب سمجھیے کہ 50 لوگ آئیں گے شادی کی مدد کے لیے، اور میں بولتا ہوں اجتماعی شادی میں آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو واپس چلے آ رہے ہیں. وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ اجتماعی شادی میں حصہ لے، کیونکہ ایک تو جو سامان دیا جا رہا ہے وہ بالکل کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، دوسری چیز وہ ایک تاریخ کے اوپر ان کو جمتا نہیں، تیسری چیز دولہے والوں کی طرف سے بہت سخت خلافت ہے اس کی کہ بھائی ہم اجتماعی شادی میں ہم نہیں آئیں گے. تو اب یہ معصوم جو لوگ ہیں اب ان لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں آئیں گے؟ وجہ کیا کہ مطلب اگر ہم اجتماعی شادی میں نہیں آئیں گے تو جہیز نہیں لے پائیں گے. شادی ایک پرسنل چیز ہے جہاں پہ لوگ فیملیز اپنے خوشیاں ایک دوسرے سے دو خاندان ملتے ہیں، تو وہاں پہ ایک 10 خاندان مل کے تو آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، ہماری شادی بھی کدھر ہوئی تھی، کیسی ہوئی تھی. اور دوسری چیز جو ہے ایک ایگو پرابلم بھی ہے کہ بھائی ارے کیا ہم جا کے سب بھیک منگ کے شادی کریں گے، کیا ہم کیا لائن میں ٹھہر کے کریں گے کیا. تو ہم کو اپنے لوگوں کا سینٹیمنٹ بھی سوچنا چاہیے، ان کی تکلیفاں سوچنا چاہیے. کوئی بھی ویلفیئر اسکیم ایسا ہونا چاہیے جو ان کے پرسنل لائف پہ افیکٹ نہ ہو. یہ جہیز کی لعنت جو ہے آج کل مسلم میں بھی ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے سو کالڈ جو رہبر ہیں، مفتی حضرات ہیں، علماء ہیں، ان تک کیا لسٹ پہنچ جاتی ہے ایک جہیز کی، اور وہ جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں اور جہیز میں اپنی بیٹی کے جہیز میں وہ سب چیزیں دیتے ہیں. تو جب ایک مفتی، ایک عالم جو مسلم قوم کے مطلب کیا کریں رہنما بنے ہوئے ہیں، وہ جب جہیز کی بھرپائی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو ان کے جو فالوور ہیں وہ فالو نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے غریب لڑکیاں شادی کے لیے بیٹھی ہیں. آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے، مفتی حضرات کو بھی اور جو ان کے فالوور ہیں ان کو بھی؟ میسج تو میں آلریڈی دیا ہوں. 2 سال پہلے میرے بیٹے کی جب شادی ہوئی تھی تو ہم نے مسجد میں شادی کی اور لڑکی والوں کا ڈنر بھی نہیں رکھے، اور سیدھا لڑکی کو گھر کو لے کے چلے گئے، اور دوسرے دن ولیمہ ہمارے طرف سے کیے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کافی لوگ یہ بھی کرنے لگ گئے جو 1-2 ڈنر کی جگہ پہ 1 ڈنر کر دے رہے ہیں، کہ لڑکی والوں کا ڈنر اوائڈ کر دے رہے ہیں اور گھر پہ چلے آ رہے ہیں، اور دوسرے دن ولیمہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہ حساب سے اگر یہ سب کرتے ہیں تو ایک 50% لڑکی والوں کا برڈن اس میں کم ہو جاتا ہے. بالکل سمبل آف اسٹیٹس بن گیا ہے آج کل جہیز. تو اگر اس کو اس لعنت کو ختم کر دیں گے. آج کل شادی کا خرچہ بہت بڑا خرچہ بن گیا ہے. میں سمجھتا ہوں جہیز کی اتنی امپورٹنس نہیں رہی کیونکہ آج کل سامان بہت سستا ہو چکا ہے. تو مگر یہ جو شادی کے دن کا جو خرچہ ہوتا ہے 15-20 لاکھ کا، وہ ایک بہت بڑا برڈن ایوریج فیملی کے اوپر ہو گیا. گھوڑے کی جوڑے کی رسم جو ہوتی ہے وہ تو اب وہ
تو ہم کو پتہ نہیں ہے، وہ تو رہنا ہی نہیں چاہیے، بالکل خلاف قانون ہے اور خلاف اسلام ہے. جی تو نہیں، آپ اس پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں جو میں جہیز لیتے ہیں؟ چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہے، ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، ہر آدمی کی ہے، ہر صحیح سوچنے والے کی ہے. لڑکی والوں پہ جتنا بھی برڈن ہم کم ڈالیں اتنا اچھا ہے، اور اس سے اتنی خوشیاں باقی رہیں گی، کیونکہ آپ ایک برڈن اور زبردستی سے جو چیز حاصل کرتے ہیں وہ پھر کبھی نہ کبھی تکلیف میں بدل جاتی. تو میں یہی آپ سے ٹی وی چینلز کے تھرو میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ نکاح کے بعد جو لڑکی والوں پہ ہم برڈن ڈالتے ہیں اس کو آپ لوگ ختم کریے، اور دوسرے دن ولیمہ دولہے والوں کی طرف سے کریے، یا اگر نہیں ہو سکتا تو جوائنٹلی کریے وہاں پہ بھی، اور اس طریقے سے ہمارے خرچے بھی کم کریے، اور شادیاں سمپل کریے، جہاں جتنی لوگوں کی طاقت ہے اتنے میں کریے، قرضے کر کے مت کریے. یہ میرا ایک پوائنٹ. عابد رسول خان صاحب، آپ مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین ہیں، یہ بتائیے حیدرآباد میں ہی نہیں بلکہ آندھرا پردیش میں اور پورے ہندوستان میں جو مائنورٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ پولیس جو ہے باعث ہے، تعصب برتتی ہے. دیکھا گیا ہے کہ شک کی بنیاد پر مسلم نوجوانوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، شک کی بنیاد پر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، ان کو پھر جیلوں میں بھر دیا جاتا ہے، بنسبت اس کی کہ جو قصوروار ہیں، میجورٹی جو کمیونٹی اگر وہاں کے قصوروار لوگ بھی ہیں تو ان پر مقدمہ بھی دائر نہیں کرتی، ان کو فری چھوڑ دیتی ہے. تو آپ اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کمیشن کا ایک اہم رول ہے یہ جی، اور ابھی تک ہم ایسے 2-3 کیسز ڈیل کرے ہیں جہاں پہ بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی. ایک نظام آباد میں ہوا تھا جی، بہت ریسنٹلی، جہاں پہ ایک چھوٹے انسیڈنٹ کے بعد 6 یا 7 بچوں پہ راؤڈی شیٹ کھول دی گئی، جبکہ ان لوگ کو کورٹ سے سزا ہی نہیں ہوئی. جی ہاں. اور ایک مشیر آباد میں ہوا تھا، ایک پروسیشن میں 40 سے 50 بچوں کے اوپر راؤڈی شیٹ کھول کے ان کو اریسٹ کر لیا گیا. پھر مکہ مسجد بلاسٹ کا تو آپ کے سامنے جیتا جاگتا مثال کمیشن کی ایکٹیویٹیز کا ہے، جو کمیشن نے جو آرڈر دیا تھا اور بعد میں ان کو سرٹیفکیٹ دیے گئے، پھر ہائی کورٹ میں اس کو ریجیکٹ کیا، پھر ہم ہائی کورٹ میں بھی رجوع ہوئے ہو کر امپلیڈ ہوئے ہیں. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ حالات ایسے ہیں، پورے طریقے سے نہیں بول سکتا میں، بٹ آئسولیٹڈ کیسز میں ایسے ضرور حالات ہیں، ہم کو اس کا سامنا کرنا ہے. اور میں آپ کے چینل کے تھرو میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے کیسز ہے تو ہمارے پاس آپ بھیجیے، ہم اس کو برابر ایڈریس کریں گے. جی اور میں وہ 18 مئی 2005 کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا تھا، ہم ابھی اسی سال کی بات کر رہے ہیں، پچھلے مہینے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کا دن تھا، 6 دسمبر کو مکہ مسجد میں جو ایک شر پسند نوجوان تھا میجورٹی کمیونٹی کا، اس کو وہاں کے لوگوں نے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا، لیکن پولیس نے اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے ضمانت پر. جبکہ اگر اس کی جگہ پر کوئی مائنورٹی کمیونٹی کا ہوتا تو اس کو میں سمجھتا ہوں جیل کے اندر ڈال دیا جاتا اور وہ زندگی بھر باہر نہیں نکل پاتا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پولیس جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی بلکہ کچھ زیادہ ہی باعث ہے؟ یہ جو انسٹنس آپ بتا رہے ہیں جی، یہ انسٹنس ایک کمیونل ایلیمنٹس کی کوشش تھی کہ ایک اچھے خاصے ماحول کو خراب کریں. بالکل جی. اور انہوں نے ایک پورے پلان سے یہاں کام کیا تھا، اور جو لڑکے کو پکڑا گیا تھا اس کو اسپاٹ پہ چھوڑ دیا گیا تھا کچھ کوسچننگ کے بعد میں مائنورٹی کمیشن ایک کیس کو ٹیک اپ کر کے کمشنر آف پولیس کو نوٹسز ایشو کیے. نوٹسز ایشو کرنے کے بعد وہ بچے کو پھر سے اریسٹ کیا گیا اور اس کو ریمانڈ کیا گیا. ریمانڈ کرنے کے بعد بیل مل کر وہ باہر آیا. تو اب یہاں پہ 2 چیز ہے، پولیس اریسٹ کر سکتی اور ان کو کورٹ تک پہنچا سکتی ہے، اور ایک کورٹ کا اختیار ہے کہ ان کو بیل دیں یا ان کو نہ دیں. تو اب ہم کورٹ پہ تو ہم کچھ نہیں بول سکتے ہیں، کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے. مگر کچھ ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آئے ہیں جہاں لڑکوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور ان کو چارج شیٹ نہیں فائل کی گئی. تو ایسے ہم انکوائری کرے ہیں اور اس پہ کمیٹی بھی بنائے ہیں. ایسے 216 کیسز ہمارے پاس موجود ہیں جہاں پہ لڑکے سالوں سے اندر ہیں جن کے لیے چارج شیٹ بھی فائل نہیں کی گئی. تو ہمارے پاس عثمان شہید صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ویکیشن کے بعد ہائی کورٹ میں ڈال کر یہ پورے لڑکوں کو رہا کرائیں گے بغیر کوئی فیس کے. 216 یہ کہاں؟ حیدرآباد کی پورے آندھرا پردیش میں. پورے آندھرا پردیش میں ایسے لڑکے ہیں جو ایسے مانے لڑکے بول کر نہیں بول سکتا، ایسے مسلمان ہیں جن کے کیسز بالکل چھوٹے ہیں مگر ان کو چارج شیٹ نہیں ڈالنے سے بیل نہیں مل رہی ہے، اور بیل نہیں ملنے سے وہ اندر ہی پڑے ہیں سالوں سے. تو ہم ویسے کیسز کو کمیشن تو ڈائریکٹ نہیں لے سکتا، ہم عثمان شہید صاحب سے ریکویسٹ کرے ہیں کہ ان کو مدد کریے بول کے، اور وہ ہائی کورٹ کو موو کر رہے ہیں اور چارج شیٹ فائل کرائے بعد بیل ان کو دلانے کے وعدہ کرے ہیں بغیر کوئی خرچے کے. جی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مسلم نوجوان ایسے ہیں جن کو اندر ڈال دیے گئے، جیلوں میں ڈال دیے گئے، جن کے اوپر کوئی کیس ثابت بھی نہیں ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کو چھوڑا بھی گیا، آپ کو معلوم ہوگا جی، رہا کر دیا گیا. لیکن اگر وہ جاب لینے کے لیے جاتے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہے منع کر دیتے کہ ہم صاحب آپ کو جاب نہیں دے سکتے کیونکہ آپ پہ یہ الزامات لگائے گئے تھے، حالانکہ بعد میں آپ کو جیل سے رہا کر دیا گیا. تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی کمیٹی کیا کر رہی ہے؟
اب یہ تو ایک سوشل بائیکاٹ کے طور پہ ہے جی، جو کیونکہ وہ بے قصور ثابت ہو چکے ہیں، ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا ہے، کورٹ بھی ان کو بے قصور مان لیا ہے، اور یہ مان لینے کے بعد بھی ان کو جاب نہیں دینا میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے اور سوشل بائیکاٹ کے طور پہ ہے۔ ایسے کیسز میں مائنورٹی کمیشن ان کو دو چیز کی مدد کر سکتا ہے، ایک تو ان کو اگر نوکری چاہ رہے ہیں تو ہم ان کو نوکری کے لیے اچھے آرگنائزیشنز میں ان کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ جی جی، اور تو ان کو کچھ ایسے دلوا سکتے ہیں۔ جی کچھ ایسے مثالیں دیجیے کہ ابھی تک کچھ لوگوں کے لیے کیا ہے آپ لوگوں نے؟ بالکل، ایک ہم 2-3 ایسے کیسز ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ایک کو بیم کیبل میں نوکری دلایا ہے جی جی اور ایک کو حیدرآباد میٹرو ریل میں دلائے ہیں۔ جی 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 تو ہمارے طرف سے ہم ریکمنڈیشن دے رہے ہیں، ان کی گارنٹی لے رہے ہیں اور ان کو وہاں تک دلا رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ ہارڈ ورک کرے اور ایمانداری سے کام کرے تو میں نہیں سمجھتا ہوں آرگنائزیشن کو نکالے گا۔ آپ اپنی کمیٹی میں بھی کچھ لوگوں کو اس طرح کی سروس دے رہے ہیں، نوکریاں دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو بھی آ رہے ہیں نوکریوں کے لیے، ہمارے پاس ایک سسٹم بنائے ہیں، ہم جو نوکریاں گورنمنٹ میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں اویلیبل ہیں ہم اس کا ڈیٹا بینک تیار کر رہے ہیں، اور جو آدمی جو حساب سے ایلیجیبل ہے ہم اس کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں، اس کے بعد وہ انٹرویو پہ اپنی قابلیت پہ نوکری حاصل کر سکتا۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو آپ کی کمیٹی، جو آپ کا کمیشن ہے، انشاءاللہ مائنورٹی کے لیے بہت کچھ کرے گا نا سر؟ انشاءاللہ کر رہا ہے اور زیادہ بھی کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ سب دعا کریے، بہت کچھ کام باقی ابھی کرنا ہے جی 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 اور کریں گے ضرور۔ جی جی، بہت بہت شکریہ عابد رسول خان صاحب، آپ اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو اور ضرورت مندوں کو اتنی اچھی انفارمیشن دی۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے منصف ٹی وی۔